سلامتی آپ سب پر ہو۔ سب سے پہلے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس وقت اس لمحہ کے لیے کہ اس نے ہمیں زندوں کی دنیا اس وقت کو ہماری زندگی میں بچا کے ہم اس کے نام کو عزت و جلال دیں۔ بے شک اس نے ہمارے ساتھ ایسی محبت رکھی کہ اس اپنے اکلوتے بیٹے کو ہمارے لیے قربان کر دیا تاکہ جو کوئی بھی اس پہ ایمان لائے ہلاک نہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اسی طرح ہم اس کلمے میں دوسرے کلمے کو دیکھیں گے جو کہ نجات کا کلمہ ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ڈاکو نے کس طرح اپنے گناہوں سے نجات پائی اور مسیح پہ ایمان لایا۔ یہ کلمہ دوسرا کلمہ جو نجات کا کلمہ ہے، میں تجھے سچ کہتا ہوں کہ آج تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ آئے میرے ساتھ نکالیے گا لوکا 23 باب اس کی 43 آیت۔ پھر اس نے اس سے کہا کہ میں تجھے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ بے شک اس کا ہر ایک وعدہ ہاں آمین کے ساتھ پورا ہوتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو کیوں خطا کاروں کے ساتھ مسلوب کیا گیا، یا خداوند یسوع مسیح کا خطا کاروں کے ساتھ مسلوب ہونا اتفاقی امر نہ تھا جو کچھ پہلے سے، بلکہ جو کچھ باپ کی مرضی کے مطابق یا باپ نے مقرر ٹھہرایا تھا، اس نے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا اور اس نے اپنی زندگی میں ایک باپ کو افسر کردہ دیا تاکہ وہ اپنی باپ کی مرضی کو پورا کر سکے، اور وہی عمل میں آیا۔ تو نے میری زندگی کی راہ بتائی کہ تو نے مجھے زندگی کی راہ بتائی تو مجھے اپنے دیدار کے باعث خوشی سے بھر دے گا۔ بے شک وہ اپنے دیدار کے باعث ہمیں خوشیوں سے بھر دیتا ہے۔ ہماری خوشیوں کی خاطر باپ نے ہمارے ساتھ ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے لیے قربان کر دیا۔ آج کل کے ماں باپ ہمارے ساتھ ایسا نہیں کرتے، وہ اپنے بچوں کی خوشی کی خاطر دوسروں کے لیے برا باعث بنتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کے لیے وہ ہمیشہ اچھا سوچتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو تکلیف سے دور رکھتے ہیں۔ باقی آسمانی باپ نے ہم سے ایسی محبت رکھی کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ہمارے لیے قربان کر دیا تاکہ جو کوئی بھی اس پہ ایمان لائے ہلاک نہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اسی طرح اس ڈاکو کے ایمان کو دیکھیں گے، یہ کلمہ ڈاکو کے ایمان کو ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح اس نے اپنی گناہوں کو، اپنی غلطیوں کا اقرار کیا اور مسیح پہ ایمان لایا، اور اسی ایمان کے وسیلہ اس کو زندگی ملی۔ بس حکم وقت کا یہ فرمان تھا مسیح خداوند کو دو ڈاکوؤں کے ساتھ مسلوب کیا جائے، مطلب کہ خدا آسمانی باپ نے پہلے سے یہ مقرر کیا ہوا تھا کہ وہ دو ڈاکوؤں کے، اس کا بیٹا دو ڈاکوؤں کے ساتھ مسلوب کیا جائے۔ یہ بائبل مقدس کے فرمان کے مطابق تھا۔ یہ بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے کہ مسیح دو ڈاکوؤں کے ساتھ مسلوب کیا جائے، خداوند خطا کاروں کے ساتھ مسلوب کیا جائے۔ کہ خدا نے کیوں، ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں، اس ٹاپک کو دیکھتے ہیں کہ آسمانی باپ نے کیوں اپنے بیٹے کو دو خطا کاروں کے ساتھ مسلوب کیا۔ وہ خطا کاروں کے علاوہ بھی مسلوب تھا کیونکہ وہ تمام بنی نوع انسان کے گناہوں اور خطاؤں کے بوجھ مسلوب ہو رہا تھا، البتہ اس کی اپنی ذات قدوس گناہ سے پاک تھی۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح خود گناہ سے پاک تھا، لیکن اس نے ہماری خاطر کیوں لاں کی موت کو اپنایا، یا باپ کی یہ کیوں مرضی تھی کہ وہ ہماری خاطر دو خطا کاروں کے ساتھ مسلوب ہوا جائے، یا دو خطا کاروں کے بیچ مسلوب کیا جائے۔ بے شک وہ پہلے سے اپنی ذات میں قدوس اور پاک تھا، ہماری خاطر یسوع مسیح کو صلیب دی گئی۔ خداوند یسوع مسیح کے دائیں اور بائیں ہاتھ، مطلب ایک دائیں ہاتھ اور ایک بائیں ہاتھ میں دو ڈاکوؤں کی صلیب تھی۔ ان دونوں میں سے ایک ڈاکو مسیح کے ایمان کی نظر ڈالتا ہے۔ جو ڈاکو ایمان لے آیا، جس ڈاکو نے ایمان کی وسیلہ نجات پائی یا زندگی پائی، اس ڈاکو نے مسیح پہ ایمان کی نظر ڈالی، ایمان سے دیکھا، اور اس کی ذہنی تاریکی اس کے وقت، مطلب اس وقت آفتاب صداقت کی کرنوں سے دور ہوتی ہوئی نظر آئی، اس کی بے گناہی کا اقرار کرتا ہوا۔ لیکن دوسرا ڈاکو ہے، اسی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا ڈاکو اسی کا انکار کرتا ہے، مسیح کا انکار کرتا ہے، ہجوم میں بیٹھتے یا لوگوں کے ساتھ مل کر مسیح پہ لعن طعن کرتا ہے، مسیح کا مذاق اڑاتا ہے۔ یاد رہے کہ دونوں ڈاکو مسیح کے قریب تھے، دونوں ہی ڈاکو مسیح کے قریب تھے، لیکن ایک نے ایمان کی نظر سے دیکھا اور دوسرے نے مسیح کو انکار کیا۔ صلیب پر 6 گھنٹے کے درمیان میں پذیر ہونے والے واقعات سے دونوں آگاہ تھے، دونوں جانتے تھے اس تکلیف کو، دونوں جانتے تھے کہ ہم خطا کار ہیں، دونوں جانتے تھے کہ ہم ڈاکو ہیں، لیکن پھر بھی ایک نے ایمان کی نظر ڈالی اور ایک نے انکار کیا۔ دونوں ہی بدکار تھے، دونوں ہی انتہائی
گناہگار تھے، دونوں ہی جانتے تھے اپنی اپنی زندگیوں کو، اپنے اپنے گناہوں کو، اپنی اپنی خطاؤں کو، لیکن ایک نے مسیح کو قبول کیا، ایک نے ایمان کی نظر ڈالی اور ایک نے مسیح کا انکار کیا۔ دونوں ہی قریبی الموت تھے اور دونوں کو گناہ سے نجات پانے کی ضرورت تھی۔ یہاں پہ ہم وہی دیکھتے ہیں کہ دونوں کو ضرورت تھی، پر ایک نے ہی کیوں قبول کیا، ایک نے ہی مسیح پر ایمان کیوں لایا۔ ہم اسی طرح اس کلمے میں آگے دیکھتے ہیں کہ ایک اپنے گناہوں کے باعث ہی مر گیا، ایک اپنے گناہوں میں مر گیا، جس نے مسیح کا انکار کیا، جس نے مسیح کو قبول کیا، اس نے زندگی پائی۔ بے شک اس کا خوبصورت وعدہ ہے کہ جو کوئی مجھ پہ ایمان لائے گا ہلاک بھی بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا، اور بے شک اس نے اپنے بیٹے کو ہمارے لیے قربان کیا۔ زمین آسمان کا کل اختیار مسیح کے پاس ہے، اور بے شک جب ہم اسے قبول کرتے ہیں تو ہم اپنی زندگی پاتے ہیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں، لیکن ایک ڈاکو اپنے گناہوں میں ہی مر گیا اور دوسرے نے مسیح کو قبول کیا اور اسی کی معافی بخش قدرت پر ایمان رکھتے ہوئے اسے رحم کی التجا اور فردوس میں بھیجا گیا۔ دیکھیں کہ اس نے مسیح پہ ایمان رکھا، مسیح کو قبول کیا، اور مسیح پہ ایمان لانے کی وجہ سے اس کو زندگی ملی اور اس نے زندگی کو حاصل کیا۔ اسی طرح دیکھتے ہیں کہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ نجات کے لیے اپنی بے بسی کا اقرار کرنا ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ہم اپنی بے گناہی کا یا بے بسی کا اقرار نہیں کرتے اور اپنے آپ کو ہم بہت مبارک ٹھہراتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ توبہ اور ایمان کے منصوب کو ظاہر کرتا ہے۔ ڈاکو کی تبدیلی ایک نمونے کی تبدیلی تھی کہ ایک دم سے ڈاکو میں تبدیلی آ جانی یا ایک دم سے کسی میں تبدیلی آ جانی، یہ بھی باپ کی مرضی تھی، اور باپ بیٹے کی مرضی کے بنا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ڈاکو کی تبدیلی ایک نمونے کی تبدیلی تھی جس نے اپنی فطرت، بدکاری، سیاکاری کو محسوس کیا اور خداوند یسوع مسیح سے رحم کی درخواست کی۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ڈائریکٹ درخواست نہیں کی کہ اے باپ تو مجھے معاف کر، یا اے یسوع راجا مجھے معاف کر۔ اس نے پہلے اپنے آپ کو محسوس کیا کہ میرے اندر کون کون سی غلطی ہے، میرے اندر کون کون سی خطا ہے۔ اس نے پہلے اپنی فطرت، بدکاری، سیاکاری کو محسوس کیا اور پھر یسوع مسیح سے درخواست کی کہ اے خدا جب تو اپنے جلال میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ تب مسیح نے اس سے کہا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، کیونکہ اپنی ذات کوشش سے نجات حاصل کرنا ممکن نہیں، کہ ہم اپنے آپ سے نجات حاصل نہیں کر سکتے، ہم اپنے آپ سے برکت نہیں پا سکتے، ہم اپنے آپ سے اس کو قبول نہیں کر سکتے۔ جب تک ہم اپنے آپ کے اندر جو فطرت ہے، بدکاری ہے، سیاکاری ہے، اس کو رد نہیں کرتے، اس کو ترک نہیں کرتے، اس کو اپنی زندگی سے نکال نہیں دیتے، تب تک ہم درخواست بھی نہیں کر سکتے، اس سے معافی بھی نہیں مانگ سکتے۔ اسی طرح اس ڈاکو نے کیا، اپنی فطرت، اپنی بدکاری، سیاکاری کو محسوس کیا اور پھر یسوع مسیح سے درخواست کی۔ اس نے نجات دی مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں، بلکہ جو ہم نے خود کیے ہیں، اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کی غسل اور روح القدس کے نیا بنانے کے وسیلہ سے۔ اس نے یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اس کو ایک نئی پیدائش ملی، جب اس نے اپنی پرانی زندگی، پرانی انسانیت کو نکال پھینکا، تب اس نے درخواست کی، تب معافی مانگی اور نیا دل مانگا، نئی زندگی مانگی، تب اس کی زندگی میں یہ معجزہ ہوا، اور اپنی رحمت کے مطابق اس نے نئی پیدائش، غسل اور روح القدس کے نیا بنانے کے وسیلہ سے۔ بعض لوگ گناہوں پر افسوس کرنے کو ہی توبہ کہتے ہیں، کہ ہم نے اپنے گناہوں کو افسوس کیا، ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور ہم نے توبہ کر لی۔ ایسا نہیں، لیکن گناہوں پر افسوس کرنا ہی توبہ نہیں ہوتی، کیونکہ گناہوں پر افسوس تو یہودا اسکر ایوتی نے بھی کیا تھا۔ اسی طرح گناہوں کو ترک کرنا بھی توبہ نہیں، کیونکہ شمون جادوگر نے بھی اپنی جادوگری کو ترک کیا تھا، لیکن پھر بھی پطرس نے اس سے کہا۔ اسی طرح ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے، اعمال 8 باب اس کی 23 آیت میں یوں لکھا ہے کہ تو اپنے پد کی سیڑھی کڑواہٹ اور ناراستی کے بند میں گرفتار ہے۔ اکثر ہمیں کوئی کہہ دے کہ یہ دائرہ بنایا، اس دائرے میں ہم جاتے ہیں، ہمیں کوئی منع کرتے کہ آپ اس دائرے میں نہیں جانا، ہم اسی دائرے میں جا کے کہتے ہیں کہ سوری ہم نے غلطی کیا، آپ نے ہمیں منع کر دیا، لیکن اس کی معافی نہیں ہمیں مل سکتی، کیونکہ ہم اسی دائرے کے اندر گرفتار ہوتے ہیں، ہم اس دائرے کے اندر ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں پہ لکھا ہے کہ لوگ اپنے
गुनाहों गलतियों का महसूस कर लेना ही तौबा कहते हैं, लेकिन ये तौबा नहीं है जब तक हम मसीह को कबूल नहीं करते, अपनी पुरानी इंसानियत को उतार नहीं फेंकते या फिर उससे दरख्वास्त नहीं करते, अपनी जुबानों को नहीं खोलते। ऐसा होता है कि वो हमारे मांगने से पहले जानता है हम किन किन चीज़ों के मुताज हैं, फिर भी वो हमारा बोलना क्यों पसंद करता है, ताकि हम अपनी गलतियों का इकरार करें, हम खुद मसीह से मांगे, हमारा हक, हम उसके फर्जंद हैं, उसने हमें तुम नहीं बल्कि सर ठहराया है। हम अपनी गलतियों का इकरार करें, या मसीह मैं गुनाहगार हूँ, मैं खताकार हूँ, तुम उस पर रहम कर, और बेशक वो रहम करने की कुदरत और कुव्वत रखता है। इसी तरह इस आयत में लिखा है कि तू खुद की सीढ़ी करवाहट और नाराजगी के बंद में गिरफ्तार है। हकीकी तौबा गुनाह की काबिलियत, गुनाह से नफरत, गुनाह को तर्क करना है। हकीकी तौबा गुनाह की काबिलियत, गुनाह से नफरत और गुनाह को तर्क करना है। यही बात हम उस डाकू में देखते हैं। यहाँ पे लिखा कि यही बात हम उस डाकू में देखते हैं जिस ईमान के वसीला उसने निजात पाई। वो अपने साथी से कह सकता था कि तू खुदा से नहीं डरता, वो उससे कह रहा है कि तू खुदा से नहीं डरता, हालांकि उसी की सजा में गिरफ्तार है, कि उसी के साथ तू भी मसलूब है, तू भी खताकार है। क्या तू मसीह से नहीं डरता? क्या तू खुदा से नहीं डरता? अभी थोड़ा अर्सा पहले डाकू दुश्मनों के साथ मिलकर मसीह खुदावंद यीशु मसीह का मजाक उड़ाता है, लेकिन खुदा के पाक रूह ने काम किया। यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा मददगार है, खुदा के पाक रूह ने काम किया और डाकू की फितरत, रजू, अमले यकसा बदल गया। उसके पाक रूह के वसीला वहाँ पे अमले यकसा बदल गया और डाकू ने ईमान लाया, उसके ईमान के वसीला उसे निजात मिली। वो दूसरे डाकू से कह सकता था कि तू सजा से नहीं डरता, क्या तू खुदावंद को, यीशु मसीह को कबूल नहीं करता? हमारी सजा तो वाजिब है। इसी तरह हम फिर से एक बार खुदावंद के कलाम में से एक आयत को पढ़ेंगे, लूका 23 बाब उसकी 41 आयत में। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक डाकू दूसरे डाकू से इस बारे में क्या कहता है। एक डाकू ने दूसरे डाकू से कहा कि हमारी सजा तो वाजिब है। वो कहता है जो हमें यहाँ पे सजा मिल रही है, ये सजा हमें मसीह यीशु के वसीला से, यीशु की वजह से नहीं मिल रही, ये बल्कि सजा जो हमें मिल रही है ये वाजिब है, हमारी बदकारियों की वजह, जो हमने काम किए, जो हमने डिकेटियाँ की, गुनाह किए, ये उसकी वजह से मिल रही है। ये सजा तो हम पे वाजिब है, क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, कि अपने कामों जो उन्होंने काम किए, गलत काम किए, ये उनकी सजा उनको मिल रही है। लेकिन उसने कोई बेजाम काम नहीं किया, लेकिन फिर भी उसने कोई बेजाम काम नहीं किया। डाकू को इकरार करना और तसल्ली देना कि वो सजा के लायक है। इस तरह देखते हैं कि इसी आयत में हम देखते हैं कि वो मसीह को बेकसूर भी साबित करता है। वो ये भी कहता है कि और खुदावंद यीशु मसीह की बेगुनाही को पेश करता है, मतलब यीशु मसीह की बेगुनाही को पेश करता है इस आयत में कि यीशु मसीह की वजह से हमें ये सजा नहीं मिली, ये सजा हम पे वाजिब थी जो हमें मिली है, ये हमारे कामों के लिए, जो हमने बुरे काम किए उनकी वजह से मिली। और गुनाह की मजदूरी आप सबको पता है कि मौत है। इसी तरह उसने मसीह का इनकार किया और मौत को हासिल किया, और दूसरी तरफ एक डाकू ने मसीह को कबूल किया और जिंदगी पाई, निजात पाई। जिसके वसीला में निजात पाता हूँ, डाकू की तौबा उसके मजबूत ईमान की निशानी दी गई है। डाकू ने जिस तरह तौबा की, उसका नाम सिर्फ एक डाकू है, उसकी पहचान डाकू है, लेकिन उसका जिक्र कलाम हक में है। उसके ईमान के वसीला से उसने अपने ईमान के वसीला निजात पाई। आज उसका जिक्र कलाम हक में है, उसके ईमान के वसीला उसके ईमान की निशानी दी गई है, इसीलिए वो खुदा के बेइंतहाई फजल से भेजा गया। हमने भी इसी तरह इस डाकू की इमारत बनना है। सबसे पहले अपनी फितरत, अपनी बदकारी, अपनी सियाकारी को निकालना है, फिर खुदावंद से दरख्वास्त करनी है, ऐ बाप, ऐ यीशु राजा, हमें तूने अपने फर्जंद ठहराया, हम अपनी गलतियों खताओं का इकरार करते हैं, तू हमें माफ़ करने की कुव्वत रखता है। बेशक वो अपने वादे के मुताबिक सच्चा और गुयूर खुदावंद है। जब हम दिल खोल के अपनी गलतियों के गुनाहों का इकरार करते हैं तो वो हमें संभाल लेता है, वो हमारी सिर पर हर वादे के मुताबिक सच्चा और गुयूर खुदावंद है। आप सबको खुदावंद बरकत दे।